کہاں چلے گئے؟ اب یہ ناراض تھا، تلاش کر رہا تھا، پریشان تھا۔ اب یہ ماں بیٹا دور سے آوازیں لگا رہے، نعرے لگاتے آ رہے ہیں، ابو معبد ھذا یوم الفرح، ابو معبد آج بڑا خوشی کا دن ہے، بڑا ہی خوشی کا دن ہے۔ جب یہ قریب آئے تو ابو معبد کہتا ہے لے خوشیاں تے انج منا رہے جی میں مبارک مل گیا۔ ابو معبد نے کہا ابو معبد آج سچ مچ مبارک مل گیا۔ ابو معبد کہتا ہے میں نے کہا تھا کلیاں زیارت نہیں کرنی، مجھے بھی زیارت کروانی ہے۔ ابو معبد کہتی وہ نہیں آئے تھے، ہم گئے تھے۔ ابو معبد زیارت کرنی ہے، چل پھر مدینے چلیے۔ وہ کہتا پھر پکے ہی چلیے۔ سامان سمیٹا، خیمہ لپیٹا، مدینے آئے۔ حضرت ابو معبد نے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا تو چہرہ دے کر کہا ام معبد تو سچ کہتی تھی، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، ان جیسا سونا نہ پہلے دیکھا نہ کوئی بعد میں دیکھا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے ہجرت کے 18 سال کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں بہت بڑا ایک قحط پڑا تھا۔ جانوروں کے تھن سوکھ گئے تھے، جانور دودھ دینا چھوڑ گئے تھے، لیکن ام معبد کی وہ بکری جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہاتھ لگا دیا تھا، ام معبد کی وہ بکری 18 سال کے بعد بھی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ابو معبد کا پورا قبیلہ اسی کا دودھ پی کے رات کو پیٹ بھر کے سوتا تھا۔ یہ برکت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی۔ ہم اس پیارے نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے ایک کمال عطا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی پر ہاتھ رکھیں تو شفا دے دے، حضرت محمد بن حاتم کے جلے ہاتھ پر لعاب دہن لگائیں تو شفا دے دے، حضرت انس کے کھاری کنویں میں لعاب دہن ملائیں تو کنویں کے پانی کو میٹھا بنا دے۔ میرے اور آپ کے مولا مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دکھتی آنکھوں پر خیبر کے روز لعاب دہن لگائیں، شفا دے دے۔ غار ثور میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر سانپ نے ڈس لیا، ڈسی ہوئی جگہ پر لعاب دہن لگائیں، زہر کھینچ دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حبیب کے نابینا والد کی آنکھوں میں لعاب دہن لگا کے نور عطا کر دے۔ حضرت جابر کے گھر چند افراد کے کھانے میں لعاب دہن ملا کے کھانے کو برکت والا بنا دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں حضرت رفاع کی ٹوٹی ہوئی آنکھ پر لعاب دہن لگا کے ان کی آنکھ کو جوڑ دے۔ احد کے میدان میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں تیر لگا، تیر کھینچا، آنکھ باہر آ گئی، نکلی ہوئی آنکھ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن لگا دیا۔ راوی کہتے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آنکھ میں تیر لگا بھی تھا کہ نہیں لگا تھا۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جامع معجزات عطا کیے، سراپا معجزہ بنا کے بھیجا، انہیں برہان بنا کے بھیجا۔ تو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے شان و عظمت اور مقام عطا کیا ہے۔ آج ہمارے کئی نوجوان غیروں کے طور طریقے اپناتے ہوئے فخر محسوس کرنے لگ گئے، غیروں کے طور طریقے اپناتے ہوئے ہمارے بعض نوجوان ان کے طور طریقے اپنانے میں فخر محسوس کرنے لگے۔ ہمارے نوجوان غیروں کی تہذیب و تمدن اپنانے لگے، غیروں کے طریقے پر چلنے لگے، ان کی جو ہے وہ تہذیب و تمدن کو اپنانے لگے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں۔ یہ نوجوان اے مسلمان تو کیوں غیروں کی تہذیب و تمدن کے پیچھے لگا؟ تو کیوں ان کے طور طریقے اپنانے لگا؟ اے مسلمان تجھے اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، تو ان کی چکا چوند روشنیوں سے متاثر ہونے لگا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، کیوں؟ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف، جس کی آنکھوں میں مدینہ المنورہ اور نجف معلیٰ کی مٹی کا سرما لگا ہوا ہو، اس کو دنیا کی رنگینیاں اپنی طرف نہیں کھینچا کرتی۔ اے نوجوانوں تم غیروں کے طریقے پر مت چلو۔ آج تمہیں کوئی کہے کہ ان لوگوں کو دیکھو جو چاند پہ پہنچ گئے، ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی میں
میں آگے بڑھو، ریسرچ میں آگے بڑھو، تحقیق و ترقی میں آگے بڑھو، لیکن غیروں کے طریقے اپنا کر نہیں، دامن مصطفیٰ تھام کر، عشق رسول میں جی کر، با حیا بن کے، با وفا بن کے جیو۔ غیروں کی تہذیب و تمدن شراب زنا اور بدکاری میں پڑھ کے اللہ رسول کو ناراض کر کے تم سمجھتے ہو کہ ترقی کر جاؤ گے؟ کہ بے حیائی کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ غیروں کے طریقے مت اپناؤ، ہاں تحقیق میں آگے بڑھو، ترقی میں آگے بڑھو، ریسرچ میں آگے بڑھو، دامن مصطفیٰ چھوڑ کر نہیں، دامن مصطفیٰ تھام کر۔ اور یاد رکھو، اگر ہمیں کوئی کہتا جناب دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تم کچی مسجد نبی کے دور کی باتیں کرتے ہو، دنیا 21ویں صدی میں داخل ہو گئی، تم 6ٹی صدی کی باتیں کرتے ہو۔ ہم ان کو یہی بتاتے ہیں، اگر چاند پہ جانا کمال ہے تو پھر چاند کو انگلی کے اشارے سے ٹکڑے کرنے والے میرے مصطفیٰ کا کمال دنیا کو نظر نہیں آتا۔ اگر شمسی توانائی، یہ بڑی اچھی ایجاد ہے، سولر سسٹم، شمسی توانائی کا ایجاد بڑی اچھی توانائی ہے، بڑی اچھی ایجاد ہے، بڑی اچھی انوینشن ہے۔ اگر سولر سسٹم بنا لینا بڑا کمال ہے تو پھر ڈوبے سورج کو پلٹانے والے میرے مصطفیٰ کا کمال دنیا کو نظر نہیں آتا۔ پوری سائنس ٹیکنالوجی زلزلے کو روک نہیں سکتی، آتے زلزلے کو روکنے کی ہمارے پاس کوئی ٹیکنیک نہیں ہے۔ میں بتاؤں 6ٹی صدی کی بات، احد پہاڑ پر میرے اور آپ کے پیارے نبی تھے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی صاحب، زلزلہ آیا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر ماری، صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، میں وہ ٹھہر جا، اس پر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید موجود ہیں، یہ کمال تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر۔ ایڑیاں، جس نبی کی ایڑی کا کمال یہ ہے کہ زلزلہ روک دے، پوری سائنس میرے مصطفیٰ کی ٹھوکر کے بھی برابر نہیں ہے کہ تم زلزلے کو روک کے تو دکھاؤ۔ میرے مصطفیٰ ہیں جو ٹھوکر مار کے زلزلے کو روک دیتے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ ہیں جو بدر کے میدان میں ایک صحابی کے کٹے بازو پر لعاب دہن لگا کے بازو چھوڑ دیتے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ ہیں جو خیبر کے روز مولا کائنات کی دکھتی آنکھوں میں لعاب دہن لگا کے شفایاب کر دیتے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ ہیں جو حضرت عتبہ کے آبلے دار جسم کو لعاب دہن لگا کے شفایاب کر دیتے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ ہیں جو حضرت محمد بن حاتم کے جلے ہوئے ہاتھ کو لعاب دہن لگا کے شفایاب کر دیتے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ ہیں جو حضرت انس کے کھاری کنویں کو لعاب دہن ملا کے میٹھا کر دیتے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ ہیں جو حضرت حبیب کے نابینا والد کی آنکھوں میں لعاب دہن لگا کے شفایاب کر دیتے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ ہیں جو حضرت جابر کی دعوت میں کھانے میں لعاب دہن ملا کے چند افراد کا کھانا 1000 زیادہ صحابہ کو کھلا دے، کھانا پھر بھی بچا۔ اور جس نبی کے لعاب دہن میں اتنی برکتیں ہیں، ان کے پورے بدن میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے۔ میرے امام نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا، میرے امام نے قرآن پڑھا ہے، حدیثوں کو پڑھا ہے، مصطفیٰ کے فرامین کو پڑھا ہے، رب کے کلام کو پڑھا ہے۔ ہم نے نبی کریم کو اپنا آقا مانا، مولا مانا، مأوا مانا، سید و سردار مانا، لجبال مانا۔ وہ کہاں سے مانا؟ حاضر ناظر مانا، کہاں سے مانا؟ علم غیب والا مانا، کہاں سے مانا؟ شان و عظمت والا مانا، تو کہاں سے مانا؟ سارے نبیوں سے افضل مانا، تو کہاں سے مانا؟ قرآن نے ہمیں سکھایا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ رب کائنات فرماتا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہم نے بھیجے، بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ منهم من کلم اللہ، کوئی تو وہ ہے جس نے اللہ سے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور کوئی وہ ہے جسے اللہ نے سب درجوں بلند کر دیا۔ یہ سب درجوں جنہیں بلند کیا ہے نا، یہ آمینہ کے لال، یہ ہمارے لجپال، یہ ہمارے آقا مولا ہے۔ آؤ قرآن پڑھو میرے مصطفیٰ کا مقام تمہیں پتا چلے۔ رب کائنات سورۃ الفتح کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا۔ پڑھو قرآن میرے مصطفیٰ کی شان تمہیں پتا چلے۔ رب کائنات
سورہ احزاب آیت نمبر 45 46 47 اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب کے بارے میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سنو قرآن میرا رب کیا فرماتا ہے. فرمایا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. چلو پڑھو نا سورۃ توبہ آیت نمبر 128 پہ لے کر چلو. اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آؤ تمہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 64 میں لے کر چلو. اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پڑھو قرآن میرا رب کیا فرماتا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. کیوں معنی علم غیب والا. اللہ فرماتا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. یہ رب ہے جو محبوب کے لیے فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ ارشاد فرماتا ہے چلو سورہ رحمان میں لے کر چلو. رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ میرے مصطفیٰ ہے جن کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے. فرمایا جا رہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. پڑھو قرآن میرے مصطفیٰ کا مقام پتا چلے. اللہ فرماتا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سنو قرآن میرا رب کیا فرماتا ہے. دربار رسالت کی آداب رب بیان فرمائے. فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور ادب کرنے والوں کے لیے رب نے فرما دیا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی. یہ میرے مصطفیٰ ہیں جن کے لیے رب کائنات اعلان فرما رہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. یہ میرے مصطفیٰ ہیں جن کے لیے رب فرما رہا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. یہ میرے مصطفیٰ ہیں جن کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فرمایا قد نروا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. یہ میرے محبوب ہیں جن کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. سورہ توبہ آیت نمبر 74 میں لے کر چلو. رب کائنات فرماتا ہے وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ. سنو قرآن میرے مصطفیٰ کا مقام پتا چلے. سورۃ الانفال آیت نمبر 24 میں لے کر چلو. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. میرے مصطفیٰ ہے جن کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے رب کائنات فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. یہ میرے مصطفیٰ ہے جن کی شان بیان کرتے ہوئے رب کائنات فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ میرے مصطفیٰ ہیں جن کی شان میں اللہ فرما رہا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ میرے محبوب ہیں جن کی شان میں رب فرما رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت ہے جن کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ میرے کریم آقا ہیں جن کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. یارو میں کتھوں قرآن پڑھ کے سناما پر کوئی کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قرآن
رکوع میں بلکہ ہر آیت میں عظمت مصطفیٰ کا اظہار نظر آئے گا۔ جب تو کسی عاشق رسول، کسی پیر کامل، کسی حق کے عالم کے پاس بیٹھے گا تو تیرے دل میں اعتراض نہیں پیدا ہوں گے، بلکہ تو بولے گا کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، کیونکہ کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، ہر مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا، بس میں آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، جس کی دو بوند، سمجھئے گا دو قطرے، جس کی دو بوند ہیں، کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا جلوہ ہمارا نبی، اس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا، قوم نبیوں پر اعتراض کرتی، پیغمبر جواب دیتے، اعتراض قوم کرے، پیغمبر جواب دے، جب ہمارے نبی پر اعتراض کیا تو اب جواب کا انداز بدلا، پہلے قوم اعتراض کرے، نبی خود جواب دے، اب قوم نے اعتراض کیا تو خالق کائنات جواب دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا لست مرسلا، رب نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یاسین مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم ضرور رسولوں میں سے ہو، صراط مستقیم پر۔ کافروں نے کہا معاذ اللہ مجنون ہو گئے، اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، مجھے قلم اور اس کے لکھے کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، پیارے تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، بے شک تمہارے لیے بے حد و بے حساب اجر، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تمہارا تو اخلاق بڑا ہی اعلیٰ ہے، کہ آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، مگر اسی سورہ قلم میں رب نے پھر اس ولید بن مغیرہ کے عیب کھولے، اتلم بعد ذالک زنین کے ساتھ اس کی اصل کی خرابی کو بیان کیا، سنسم الخرطوم کے ساتھ اس کا انجام بیان کیا، پھر اسی طرح ابو لہب نے ایک موقع پہ کہا تمہارا یہ ہاتھ ٹوٹے، رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، میرے محبوب کے ایک ہاتھ کی بات کرتا ہے، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ایک موقع پر کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جب کئی دن تک وحی نہ آئی، انہوں نے کہا وَدَّا محمد ربہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے انہیں برا جان کر چھوڑ دیا، انہوں نے کہا جی وَدَّا وَقَلَا، وَدَّا کہتے چھوڑ دینا، کلا کہتے برا جاننا، کافروں نے کہا ان کے رب نے انہیں برا جان کر چھوڑ دیا، اب رب کائنات نے اس وَدَّا اور کلا کا جواب دیا، اور کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اللہ اپنے نبی کے دشمن کو جواب بھی دے رہا ہے اور مصطفیٰ کی نعتیں بھی بیان فرما رہا ہے، انہوں نے کہا ودع وقلا، رب نے برا جان کر چھوڑ دیا، رب نے فرمایا سونیا تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے، نہیں برا جانا تجھے، تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر آئے گی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ پیارے تم راضی ہو جاؤ گے۔ رب کائنات اپنے محبوب کے دشمن کو جواب بھی دے رہا ہے، حضور کی شانیں بھی بیان کر رہا ہے۔ ایک موقع آیا کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے انتقال والے دن آپ کو معاذ اللہ ابتر کہا، انہوں نے کہا جی آپ کا بیٹا حضرت قاسم کا وصال ہوا تھا اس دن، انہوں نے کہا جی معاذ اللہ ابتر ہو گئے، عاص بن وائل نے آپ کو ابتر کہا، رب کائنات نے اس لفظ ابتر کا جواب دیا، ان کا رد بھی کیا، ان کی تکذیب فرمائی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
فرمایا بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک وہ جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم. جڑ کٹا تیرا دشمن، منقطع النسل تیرا دشمن، ذکر مٹے گا تیرے دشمن کا، چرچا مٹے گا تیرے دشمن کا، نام و نشان مٹے گا تیرے دشمن کا. یارے تیرا چرچا مٹنے کے لیے نہیں بنایا، تیرا ذکر ختم ہونے کے لیے نہیں شروع کیا، تیرا نام مٹنے کے لیے نہیں بنایا. وہ سمجھتے تھے بیٹا نہیں رہا تو نسل نہیں چلے گی، کچھ عرصے بعد دنیا ان کو بھول جائے گی. رب نے اپنے پیارے محبوب کی اولاد بیٹی کے ذریعے چلا دی. روئے زمین کے کسی کونے میں آپ چلے جاؤ، جہاں آپ کو اسلام اور قرآن کا نور ملے گا وہیں آل رسول کا نور بھی نظر آئے گا، سادات کا نور بھی نظر آئے گا، سید سادوں کا نور بھی نظر آئے گا. اللہ حضرت نے ایسے تو نہیں کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. وہ سمجھتے تھے بیٹا نہیں رہا تو ان کا نام دنیا بھول جائے گی، ان کا ذکر ختم ہو جائے گا. یہ دنیا داری میں ہوتا ہوگا، کسی کا چرچا اس کے باپ کے نام کا محتاج ہے، کسی کے نام کے ساتھ یہ لگایا جاتا ہے فلاں کا بیٹا ہے، کسی کا چرچا اس کے پیر کی وجہ سے، کسی کا چرچا اس کے مرید کی وجہ سے، کسی کا چرچا اس کا لیڈر کرے، کسی کا چرچا اس کا ورکر کرے، کسی کا چرچا اس کا سپوکس پرسن کرے، کسی کا چرچا اس کا وزیر و مشیر کرے. مگر رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو نہ استادوں کا محتاج رکھا، نہ شاگردوں کا محتاج رکھا، نہ پیروں کا محتاج رکھا، نہ مریدوں کا محتاج رکھا، نہ واعظوں کا محتاج رکھا، نہ خطیبوں کا محتاج رکھا، نہ شاعروں کا محتاج رکھا، نہ ادیبوں کا محتاج رکھا، نہ لیڈروں کا محتاج رکھا، نہ ورکروں کا محتاج رکھا، نہ سیاستدانوں کا محتاج رکھا، نہ وزیروں کا محتاج رکھا، نہ سفیروں کا محتاج رکھا، نہ امیروں کا محتاج رکھا. پیارے کوئی زبان تیرا ذکر کرے یا نہ کرے، ورفعنا، اللہ کا ذکر، اللہ نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے. تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے، بول ہے بالا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء یعنی دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. لفظ کوثر پر تھوڑی ریسرچ کی، کوثر سے مراد کیا ہے؟ تفسیر ساوی میں، تفسیر خازن میں، تفسیر بیضاوی میں، تفسیر کبیر میں، تفسیر جلالین میں، تفسیر وہ روح البیان میں، تفسیر روح المعانی میں، پرانی جتنی عربی تفسیریں ان میں دیکھو کوثر سے مراد کیا کیا بیان کیا ہے. اردو تفسیروں میں تفسیر خزائن العرفان دیکھ لیں، تفسیر نور العرفان دیکھ لیں، تفسیر صراط الجنان دیکھ لیں. کوثر کے معنی بیان کرتے ہوئے مفسرین نے کیا لکھا ہے کہ کوثر سے مراد اولاد رسول بھی ہے، کوثر سے مراد نور قلب مصطفیٰ بھی ہے، کوثر سے مراد حسن مصطفیٰ بھی ہے، کوثر سے مراد نبوت بھی ہے، کوثر سے مراد کتاب بھی ہے، کوثر سے مراد علم بھی ہے، کوثر سے مراد جنت بھی ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، کوثر سے مراد شفاعت بھی ہے، کوثر سے مراد مقام محمود بھی ہے، کوثر سے مراد دشمنان دین پر غلبہ بھی ہے، کوثر سے مراد حضور کی امت کی کثرت بھی ہے، کوثر سے مراد فتوحات بھی ہیں. لفظ کوثر کے خزائن العرفان کے اندر 16 معنی بیان کیے ہیں کہ اللہ نے محبوب آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کر کے خلق سے افضل کیا، حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی دیا، نبوت بھی عطا کی، کتاب بھی عطا کی، علم بھی عطا کیا، حوض کوثر بھی عطا کیا، مقام محمود بھی عطا کیا، شفاعت کا تاج بھی عطا کیا. پیارے تمہیں جنت بھی عطا کر دی، امت کی کثرت بھی عطا کر دی، دشمنان دین پر غلبہ بھی عطا کر دیا، بے شمار فتوحات بھی عطا کر دی. یہ 16 مہینے لکھنے کے بعد آخر میں جملہ لکھا ہے اور ایسی بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی حد کوئی نہیں. پیارے محبوب تمہیں رب نے وہ نعمتیں بھی عطا فرما دی ہیں. عقل کے رب نے اینی دتی جڑی عقلاں وچ نہ آوے، علم کے رب نے اینا دتا جڑا علماں وچ نہ آوے. شاناں تیریاں میں کی دساں کون بیان سناوے، کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے، گنتیاں ختم ہو جائے. میرے محبوب ہے اللہ فرماتا
فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. یہ کون سی نعمتیں؟ قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں یہ وہ نعمتیں ہیں جو اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. اب دیکھو عربی میں کہتے ہیں کثیر، زیادہ ہو تو کہتے ہیں کثیر، بہت زیادہ وہ کہتے ہیں اکثر، بہت ہی زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں کثار. اپنے نبی کے لیے رب نے کیا فرمایا؟ کیسی نعمتیں عطا کی ہیں؟ کثیر زیادہ نہیں، بہت زیادہ اکثر نہیں، کثار بہت ہی زیادہ نہیں، کوثر زیادہ نہیں، بہت زیادہ نہیں، بہت ہی زیادہ نہیں. اور کوثر بھی اکیلا نہیں، الکوثر ہے معرفہ کے ساتھ، تعریف اور بڑھے گی، حد بھی کوئی نہیں. وہ نعمتیں، اتنی نعمتیں جن کی نہایت ہی کوئی نہیں. اب قرآن میں ذرا سا غور کریں، اللہ پاک فرماتا ہے کل متاع دنیا قلیل. یہ دنیا کی متاع کیا ہے؟ قلیل. پچھلے دنوں میرا یو ایس اے سے واپسی سفر ہو رہا تھا، میں یہی آیت سوچ رہا تھا یار 14 گھنٹے کی فلائٹ تھی میری دبئی تک. بندہ سوچے سمندر، شہر، وادیاں، صحرا، اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی دنیا، یہ کہکشائیں، یہ زمین، آسمان، یہ سیارے، یہ کروڑوں اربوں کھربوں چیزیں، لوگ، نباتات، جمادات، صحرا، علوم، فنون، سرمایہ، everything in this world، یہ سارا کچھ. رب فرماتا ہے یہ تھوڑا ہے. یہ کیا ہے؟ تھوڑا ہے. اب خود سوچے اس رب کے دربار میں تھوڑے کا پیمانہ اتنا بڑا ہے، وہاں کثیر کا پیمانہ کتنا بڑا ہوگا. محبوب سے فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی ہیں. تو اے نوجوانوں، ادھر ادھر دیکھ کر اپنی سوچوں کو منتشر مت ہونے دیا کرو، ایسے غیروں سے متاثر نہ ہو جایا کرو. ہمیں اللہ نے اس نبی کا امتی بنایا ہے جن کو کوثر کا مالک بنایا، جن کے لیے مقام محمود ہے، تو مقام محمود والے مصطفیٰ جن کو اللہ نے شان ورفعنا لک کا ذکر کی عطا کی، سارے نبیوں کا امام بنایا. لوگ کہتے ہیں ان سے متاثر ہو جاؤ، چاند پہ جاتے ہیں. میں کہتے ہیں چاند پہ جاؤ، مریخ پہ چلے جاؤ. ہمیں کیوں متاثر کرنا چاہتے ہو کہ ان کی بائک کو فالو کرنے لگ جائیں؟ ان کو کیوں فالو کریں؟ کوئی ٹیکنالوجی میں آگے بڑھو، تحقیق میں آگے بڑھو، لیکن ہمیں یہ نہ کہو کہ دامن مصطفیٰ چھوڑ دو. تم بھی دامن مصطفیٰ تھام کے آگے بڑھو. سائنس میں، ٹیکنالوجی میں ترقی کرو. اسلام نے نہیں روکا. قرآن میں سورہ رحمان میں آپ نے پڑھا، اللہ فرماتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. میں جن و انسان کے گروہ اگر تم طاقت رکھتے ہو زمین و آسمان کے کناروں سے نکلنے کی تو نکل جاؤ. فرماتا اللہ فرماتا فانفذوا، نکلو. لیکن فرما دیا لا تنفذون الا بسلطان. اگر جہاں جاؤ اسی کی بادشاہ، نہیں نکل سکتے نا. کہاں تک جاؤ گے؟ طاقت ختم ہو جائے گی، قوت ختم ہو جائے گی، سیٹلائٹس رک جائیں گی، سیارے رک جائیں گے. یہ مریخ تو یہ 7 والا سیارہ ہے، ہم بچپن سے سن رہے ہیں مریخ میں جانا ہے. ابھی تو بڑی کہکشائیں باقی ہیں. کہاں تک جاؤ گے؟ ایک مقام پر آ کر سائنس جواب دے دے گی، ہماری ٹیکنالوجی جواب دے دے گی. پھر میں تمہیں 6 صدی کی بات بتاؤں. ہم کہتے ہیں 21ویں صدی والوں کے پیچھے چل پڑو. میں 6 صدی کی بات بتاؤں. میرے مصطفیٰ جان رحمت ام ہانی کے گھر آرام فرما. رب کائنات فرماتا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. لیلا کی تفسیر میں نے پڑھی ہے، رات کا تھوڑا سا حصہ، a short period of night. رات کے تھوڑے سے حصے میں ہمارے پیارے نبی معراج کر کے واپس آ گئے. بستر گرم رہا، پانی چلتا رہا، کنڈی ہلتی رہی. کائنات کی سیر کر کے، رب کا دیدار کر کے، رب سے ہم کلام ہو کے حضور واپس آ گئے. رات ختم نہیں ہوئی، کائنات ختم ہو گئی. جس کی سیر کا یہ عالم ہے، اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا. ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کے پڑے ہیں در پر. ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. اس لیے آج نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم دنیا کے کسی مال کے پیچھے لگ کے اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے. کسی ملک کا پاسپورٹ، نیشنلٹی، پیپر، ویزا، کچھ بھی مل رہا ہو، لیکن اپنے عقیدہ ختم نبوت پر کبھی سودا نہیں کریں گے. اپنے ایمان کا کبھی سودا نہیں کریں گے. روکھی سوکھی کھا لیں گے یار، تھوڑی روٹی پہ گزارا کر لیں گے یار. حرام نہیں کمانا، حلال پہ قائم رہنا ہے، سچ پہ قائم رہنا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ زندگی گزارنی ہے، عشق رسول میں زندگی گزارنی ہے. اور یہ بات ہمارے یہ اولیاء کرام، آج ہم دن میں حاضری دی ہم نے خواجہ
غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ اتنا سکون ملا یار، اتنی روحانیت ملتی ہے ان اولیاء کرام کے پاس حاضر ہو کے۔ اب مجھے بتائیں کہ جنہوں نے عشق رسول میں زندگیاں بسر کی ہیں، کیا یہ ہمارے سامنے ان کے مزارات جو فیوز و برکات کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، یہ ہمارے سامنے منہ بولتا ثبوت نہیں عشق رسول کی کمائی کا؟ جنہوں نے عشق رسول میں زندگیاں بسر کی ہیں، کہ آج ان کی چوکھٹ پہ جانے والا بھی خالی جھولی واپس نہیں جاتا، آج ان کے پاس آنے والا بھی نامراد پلٹ کر نہیں جاتا، کہاں کہاں سے لوگ کھچے چلے آتے ہیں، بظاہر لوگوں کی ملاقات نہیں ہے، دلوں میں محبت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عشق رسول کا صلہ ہے، یہ اللہ کی محبت کا صلہ ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا وہ مقدس صلہ ہے، رب نے انہیں عطا کیا ہے۔ ان اولیاء کرام کا فیضان ہمارے سامنے، اور یہی 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔ دنیا بھر میں 11ویں کے اہتمام ہو رہے ہیں۔ اسے پاک سے ظاہر ملاقات تو کس کس کی ہے؟ خواب میں کسی نے زیارت کی تو کی ہو، آج کس نے ان کو ملاقات کی ہے؟ دلوں میں محبت ہے، دلوں میں پیار ہے۔ کیا اللہ اس کے رسول کی محبت کا صلہ دنیا میں دکھایا جاتا ہے؟ جسے اللہ محبت کرتا ہے، فرماتا ہے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، فرشتوں میں اعلان کیا جاتا ہے، زمین پر اس کی محبت اتاری جاتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو رب کائنات نے یہ شان و عظمت عطا کی، انہوں نے زندگیاں محبت رسول میں گزاری۔ آدم خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر کوٹ مٹھن میں جمع ہیں۔ دعوت اسلامی کا یہ ہفتہ وار اجتماع، یہ خصوصیت کے ساتھ آج جو اہتمام کیا گیا ہے، اس میں آج ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ ذہن بنانا ہوگا، یہ ذہن بنانا ہوگا کہ ہم نے بھی عشق رسول میں زندگی بسر کر دی ہے۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ یتیمی کی حالت میں علم سیکھا، مشقتوں کی زندگی برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، راہ خدا میں کئی مشقتیں صعوبتیں برداشت کی، نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں سفر کیے، صعوبتیں برداشت کی، فاقے برداشت کیے، عشق رسول لوگوں کے دلوں میں ڈالا، محبت رسول کا پیغام لے کے آگے بڑھے، نیکی کی دعوت کو عام کرتے رہے، حق کے ساتھ جب لوگوں کو معرفت دلاتے رہے، یہ زندگی انہوں نے عشق رسول میں بسر کی، تو آج ان کے مزارات بھی فیوز و برکات کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ ہم بھی ان کی سیرت کو اپنائیں۔ عرس منانا صاحب عرس کی سیرت کو اپنانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ عرس منانے کا مقصد خرافات کرنا نہیں ہے، عرس منانے کا مقصد شریعت کی خلاف ورزی کرنا نہیں ہوتا۔ عرس کا مقصد یہ تھا ان کی توجہ ملے، ان کی برکتیں ملے، اور ان کی سیرت اپنائیں۔ جس رستے پر چل کر یہ کامیاب زندگی گزار کے گئے، ہم بھی اس رستے پر چلیں، جس رستے پر چل کے یہ اس کا مصداق بنے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو ہم بھی اس رستے پر چلیں جس رستے پہ چل کے انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، جس رستے پہ چل کے انہوں نے نیکی کی دعوت کو عام کیا، علم سیکھا، علم سکھایا۔ تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہیں، نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا عملی کردار ادا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ نیکی کی دعوت کو عام کرتے کرتے دنیا سے چلے تو اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی سکون ہے، قبر و آخرت کی بھی راحتیں نصیب ہوں گی۔ کہ جو عشق رسول میں زندگی بسر کرتے ہیں، یہ خسارے میں نہیں رہتے، یہ نقصان میں نہیں رہتے، یہ گھاٹے میں نہیں رہتے۔ اللہ پاک ہمیں عشق رسول والی زندگی عطا فرمائے، محبت رسول میں اللہ پاک ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ اور ہمارے آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو فرمایا تھا کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، مرنا تو سب نے ہے، مرنا تو ہے، قبر میں تو جانا ہے، لیکن لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہ ہمارے بزرگ ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ آج راجن پور بار میں بیان تھا، بیان کے آخر میں مجھے یاد آ گیا، درس دیتے دیتے کہ لوگوں کو پیغام فنا دیتے کہ دنیا سے چلے جانا ہے۔ مجھے یاد آیا ہمارے کوٹ مٹھن کے تاجدار، ان کی تو میں نے کہا میں تو یورپ میں، امریکہ میں، وہاں بیانات میں لوگوں کو تاجدار کوٹ مٹھن کی باتیں بتا کر لوگوں کو سمجھاتا رہا کہ لوگوں، ہمارے خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی کھلی، قبر ہے نا مٹی کی، بندہ بھی مٹی کا ہے، ویک فریدہ مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے،
انت مٹی دا مٹی ہوئے نہ کر بندیا میری میری نائے میری نائے تیری 4 دنوں دا میلہ دنیا پھر مٹی دی ڈھیری ایک دن مر جانا یہ 4 دن کا میلہ ہے دنیا پھر مٹی کی ڈھیری بن جانی ہے بازار جو مٹی کا ڈھیر ہے نا اس کے اندر کیفیتیں الگ الگ ہے اور ایک بڑا عید کے دنوں میں کئی لوگ سنتے دیکھتے کسی محفل میں میرے یاد آ گیا تھا عید کے دن تھے تو یہ خواجہ غلام فرید کی بات یاد آ گئی مجذوب تھا آتے جاتے لوگوں سے پوچھتا تھا عید کدن اب لوگ کہتے ہیں مجذوب ہے دیوانہ ہے اب یہ خواجہ غلام فرید گزرے تو عید کدن فرمایا کہ یار ملے جدن عید کدن یار ملے جدن اب وہ مجذوب ایک دم ہے نا وہ کانپا یہ کوئی بندہ ملا ہے جو بتا رہا ہے کہ عید کب ہوگی عید کدن یار ملے جدن مجذوب کہتا ہے پھر یار ملے کدن فرمایا میں مرے جدن پوچھتا میں میرے مرے کدن فرمایا کہ یار تکے جدن جب یار کی نظر ہو گئی میں مر جائے گی جب میں مر گئی پھر عید ہو جائے گی عید ہو جائے گی کیونکہ وہ بڑا کلام چلتا ہے آ میٹا ڈھولا کراں بیٹھی زاری یہ میلاد منانے والوں ہم میلاد بھی مناتے ہیں تو کسی سے لڑنے جھگڑنے یا کسی کو لڑانے سڑانے کے لیے نہیں ہمارا میلاد منانے کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ محبوب کریم کی محفل سجا کے چراغاں کر کے سجاوٹ کر کے محبوب کریم کی برکتیں حاصل کرنا زیارت رسول کا شوق پیدا ہو دل میں ہم بھی میلاد مناتے ہیں کوئی بیمار کوئی قرضدار آیا ہوگا کسی کے گھر میں جھگڑا کسی کے گھر میں لڑائی کسی پر جد و جنات کا اثر کسی کے گھر میں بیٹا نافرمان کسی کا بھائی نشہ کرنے لگ گیا کسی کے گھر میں جھگڑا ہے کسی کے کاروبار میں بندش ہے کوئی رکاوٹ کوئی پریشانی بیماریوں کے جھگڑے پریشان حال جمع ہوتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہو 100 بل 1000 کج ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی نظر پڑ گئی نا تو قسمتیں چمک جائیں گی ہم آج کے اس اجتماع میں یہی نیت لے کر آئے ہیں یہ جلوہ ہے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا حسرتیں 8 پہر تکتی ہے رستہ تیرا چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آجا ہم بھی پھوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں وہ کہتے تھے آ بیٹا ڈھولا کراں بیٹھی زاری آ بیٹا ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں مقدی مقامہ تو جتیا میں ہاری تکان راہ تیڑا میں اڈیاں نو چاہ کے بیٹھی ہاں تائب میں جندڑی گوا کے کدوں آوے گی تیڑی سونی سواری آ میڈا ڈھولا کراں بیٹھی زاری تو لجبال ہے تو لجبال ڈھولا میری زندگی ہے تیرے نال ڈھولا تو چنگے ہاں تو چنگا میں سب تو دکاری آ میڈا ڈھولا کراں بیٹھی زاری حکیمہ طبیباں دے وسدی یہ گل نہیں میرے مرض دا اور کوئی بھی حل نہیں دکھا دے ذرا آکے صورت و پیاری آ بیٹا ڈھولا کراں بیٹھی زاری وہ کہتے کدے جھوک اجڑی وسار ڈھولا کدے جھوک اجڑی وسار ڈھولا کرم کرتے میں دیتے آ بیٹا ڈھولا میں رو رو کے بس عرض گزاری آ بیٹا ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں مقدی مقامہ تو جتیا میں ہاری یہ آہو زاری کیا ہے یہ خواجہ غلام فرید کس کو بلا رہے ہیں آپ میٹا ڈھولا کراں بیٹھی زاری یہ کس سے کہہ رہے ہیں حکیمہ طبیباں دے وس دیئے گل دے میرے مرض دا اور کوئی بھی حل نہیں دکھا جا تو آکے وہ صورت پیاری وہ زیارت کا شوق ہے دیدار رسول کا شوق دل میں پیدا کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرو اپنے آپ کو دنیا کی گندی محبتوں سے بچا لو تو جتنی بڑی تعداد میں آج کر رسول جمع ہو
سارے نیت کر لو کہ انشاءاللہ زندگی عشق رسول میں گزاریں گے، محبت رسول میں جئیں گے، اور شیطان کو بھی للکار کر بتا دو یاد کوٹ مٹھن میں خواجہ غلام فرید کے عرس پہ جمع ہونے والے یہ غلام یہ اپنے آقا سے محبت کا ارادہ کر کے اٹھیں گے کہ آپ انشاءاللہ اپنے پیارے نبی کا دل دکھانے والا کام نہیں کریں گے. اور وہ کسی نے آج دن میں بھی ہم اپنے آصف بھائی گاڑی میں حاجی مشتاق کا کلام سن رہے تھے، حاجی مشتاق پڑھ رہے تھے کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. پورے بیان میں نے نہیں کہیں آپ کو کہا کہ اونچا بولو یا سبحان اللہ کو. آپ کو پتہ ہے میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں اور مجھے بیان کرنے کے پیسے تو ملتے نہیں، میں بیان کے پیسے نہیں لیتا، پیسے لینے کوئی نہیں. اب سے لینا کیا ہے تو میں خواجہ صاحب کی زیارت اور بیان اور محفل اور سارا عرس اس کی برکتیں اپنی جگہ ہے، لیکن آپ سے کیا لینا ہے؟ یہ لینا ہے جو آپ سے اب مانگنے لگا ہوں. یعنی پورے بیان میں آپ کو کہیں نہیں کہا، آپ اپنا دل کر رہا تھا سبحان اللہ بول رہے تھے، خوش تھے چہرے میں، خوش ہو رہا تھا کہ واقعی اللہ کا نصیب، اللہ نے ہمارا نصیب چمکایا ہے، حضور کے ذکر سے ہمارا دل خوش ہوتا ہے. اللہ کا شکر، اس نعمت پر شکر ادا کرو. رب کائنات کا مولا تیرا شکر ہے تو نے اپنے نبی کے ذکر سے ہمیں جلنے والا نہیں بنایا. آپ یہ نیت کریں، یہ جملے میرے ساتھ بولنے ہیں کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. سارے ہاتھ اٹھا کے پیچھے والوں بھی بولو، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، کل بھی تھا. اس لیے کہتا ہوں نوجوانوں توڑ دو شراب کی بوتلیں، پھاڑ دو یہ تاش کے پتے، جلا دو گندی وی سی ڈیز، حرام کام چھوڑ دو، ماں باپ کو ستانا چھوڑ دو، نمازیں قضا کرنا چھوڑ دو، بے حیائی کے کام چھوڑ دو، فلمیں ڈرامے چھوڑ دو، سود کھانا چھوڑ دو، حرام کمانا چھوڑ دو، دھوکہ دینا چھوڑ دو. کوئی لڑکا یا لڑکی جس کے ساتھ تم نے غلط تعلقات بنا رکھے ہیں اسے اس اجتماع سے اٹھتے ہوئے ایس ایم ایس کر دو کہ تیرا میرا ناطہ ختم، کیونکہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اپنا سب کچھ کملی والا کل بھی تھا. اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، کل بھی تھا. اس لیے آج ہم نیت کر کے جائیں گے کہ انشاءاللہ کبھی بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھانے والا کام نہیں کریں گے، نماز قضا نہیں کریں گے، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، اپنے چہرے پر داڑھی کا نور سجائیں گے، عشق رسول میں جئیں گے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو کر مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. اور انشاءاللہ 12 دسمبر کو ملتان فیضان مدینہ میں نگران شورا تشریف لائیں گے، مدنی قافلہ اجتماع ہوگا. 2 مہینے آپ کے پاس تیاری کریں، 1 ماہ کے مدنی قافلے، 12 ماہ کے مدنی قافلے، 3 دن 12 دن کے قافلے سفر کریں گے. تو اس مدنی قافلہ اجتماع میں شرکت کرنی ہے انشاءاللہ الکریم. ملتان شریف میں 12 دسمبر کو عظیم الشان مدنی قافلہ اجتماع ہوگا اور اس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سنت و برا بیان فرمائیں گے. اب دعوت دے دے کر اسلامی مہم کو تیار کر کے اس کے لیے لائیے گا. 12 ماہ 1 ماہ کے مدنی قافلے وہاں سے انشاءاللہ راہ خدا میں سفر کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ دے، مدنی قافلوں کا مسافر بنائے. ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کرتے رہیے گا، عشق رسول میں زندگی گزارنے کا ذہن بنائیے. انشاءاللہ الکریم اچھے ماحول کی برکت سے سنتیں سیکھنے اپنانے کا ذہن بنے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.